ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض رشتے ایسے ہیں کہ جب ان کا نام آتا ہے تو کچھ غلط تصورات جو ہے وہ قائم ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت اور پیار نہیں ہو سکتا اور اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا. جیسے نند اور بھابھی کا رشتہ ہے، ان کی آپس میں ٹھنی رہتی ہے. اسی طرح ساس اور بہو کے رشتے کے بارے میں بھی یہی تصور قائم ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں بن نہیں سکتی، یہ ایک ساتھ مل جل کے رہ نہیں سکتے. تو ہم ان تصورات کو کیسے ختم کریں؟ کچھ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. ہر جگہ تو انڈرسٹوڈ ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ ساس بہو کی لڑائی ہی ہوتی ہو، نند بہو میں ایک دوسرے سے لڑتی ہوں، ضروری نہیں ہے. اللہ توفیق دے، حسن زن بندہ قائم رکھے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور ہر ایک اگر اپنی ذمہ داری سمجھے نا کہ پر ایک مسلمان کی اہمیت، احترام مسلم، پھر اب رشتہ داریاں ہوئی تو صلہ رحمی کا بھی احساس کرے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو، شر نہ پہنچے، اس کا بھی اگر خیال رکھنا شروع کرے، یہ ذہن ہو، تو پھر جھگڑے نہیں ہو سکتے. جھگڑے ہمیشہ تالی بجتی ہے دو ہاتھ سے. اگر کبھی کسی ایک طرف سے کچھ کمزوری پائی بھی گئی تو دوسرا اگر خود کو کنٹرول کر لینا تو پھر بھی جھگڑے نہیں ہوتے. تو ایک نے اگر کمزوری کا مظاہرہ کیا، دوسرے نے بھی پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو پھر جھگڑے ہی جھگڑے، پھر مشکل ہے. اگر اینٹ کا جواب پتھر کا جواب پھول سے دیں گے تو جھگڑے نہیں ہوں گے. تو نرمی سے اگر کام چلائیں گے تو جھگڑے نہیں ہوں گے. حدیث پاک میں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، جس چیز میں سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. تو آج کل وہ نرمی کم پائی جاتی ہے. اپنا مفاد ہو، کوئی کام نکلوانا ہو، تب تو نرمی نرمی ہے. سراپا شر کو بھی سر کہہ کر خوش آمد کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ بندہ خطاب کرے گا. اور جب اپنا مفاد نہ ہو تو پھر کیسا ہی وہ سر ہے اس کو مطلب سراپا شر بنا دیا جائے گا. یہ انداز نہ ہو. اسلامی ماحول سے دوری، سنتوں سے دوری، علم دین سے دوری، یہ بہت بڑا ایک سبب ہے جس سے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے تصورات اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے.